اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ تمام ذکر اذکار اور مجالس کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات پڑھیں۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ جس زبان نے ابھی تک اپنی زبان کو ذکر محمد و آل محمد سے معطر نہیں کیا، مل کر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤتی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اپنی تعداد کے مطابق حضور قلب اور سماعت حاضری کا جواب دیتے ہوئے محمد و آل محمد کی ذات پہ درود پڑھ دیجئے محمد۔ کل کی گفتگو یقیناً یاد ہوگی۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے ہدایت اور گمراہی کے موضوع پر۔ ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ایک قرآن کی آیت کو، انا علینا للہدیٰ، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ہدایت کی تمام تر ذمہ داریاں ہماری ہیں، اور پھر ہم نے مثال سے اس ہدایت کی ذمہ داری کا ذکر واقعہ پڑھنا شروع کیا۔ ہم نے آدم و ابلیس کا واقعہ ذکر کیا کہ آدم نے ہدایت کو قبول کر لیا، ابلیس نے ہدایت کا انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، آدم نے کہا میں خطا پر تھا، اسی لیے ابلیس کافروں میں سے ہو گیا، آدم نبیوں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کافروں میں سے ہو گیا، آدم نبیوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ آدم کی توبہ قبول تو ہوئی تھی، لیکن آدم کی توبہ جس وسیلے سے قبول ہو اسے پنجتن کہتے ہیں۔ یہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کل۔ صرف بحث کو مربوط کرنے کے لیے، متصل کرنے کے لیے اس تمہید کو آپ کے سامنے بیان کیا
کہ کل آدم و ابلیس کا ذکر کیا تھا، اور آج میرا دل کر رہا ہے کہ یہی گفتگو کو نوح کے پیراہے میں ڈھالا جائے۔ جناب نوح اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا، رات میں بھی پکارا، مگر یہ قوم وہ قوم ہے جو مجھ سے فرار کرتی رہی۔ میں جتنا صدا دیتا رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ میں بلاتا رہا اور وہ فرار کرتی رہی۔ پروردگار پھر نوح دیکھے کتنے بدظن ہوئے، پروردگار اتنا تنگ آئے اپنی قوم سے، بد دعا کر دی، پروردگار اب تو ان میں سے چن چن کر ایک ایک کافر کو تباہ کر دے، چن چن کر ایک ایک کافر کو تباہ کر دے۔ آگے وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، اے نوح کیوں تباہ کر دوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا ہے ان کی نسلوں میں کافروں کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ایک نکتہ ہے، نوح نے دیکھا، کیا دیکھا؟ نسلوں کو پرکھا ہے۔ نوح نبی نے جو کام کیا اور جو بد دعا کی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ نوح نے تمام نسل کو پرکھا ہے کہ دیکھو ان میں سے کون کون ایمان لانے والا ہے، کون کون کفر پہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ سبب تھا جب نوح نے دیکھا کہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے تو خدا سے کہا پروردگار ان پہ عذاب نازل کر دے۔ نوح نے کیا کیا؟ نسلوں کو پرکھا ہے۔ تو اب جملہ سننا، اگر میں دلیل نہ دوں تو ممبر سے اتار دینا۔ نوح نے کیا کام کیا؟ نسلوں کو پرکھا ہے۔ نوح جو کام اپنی آنکھوں سے کرتے رہے، وہ بھی دن کے اجالے میں، علی کی ذوالفقار وہ کام کرتی رہی شب کی تاریکی میں۔ میں نے کہا اگر میں بغیر دلیل کے گفتگو کروں ممبر سے اتار دینا، اگر اس کی دلیل چاہیے چلو جنگ صفین میں چلتے ہیں، لیلۃ الحریر کے واقعے کو یاد کرو، ساری رات جنگ ہوتی رہی، جب صبح اٹھے تو مردہ کافروں کی تعداد کو گنا گیا، اور جب گنا گیا نا تو دیکھا علی نے جتنے مارے تھے مالک اشتر نے ان سے ایک کم مارا تھا۔ ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، علی نے جتنے مارے تھے مالک کا ان سے ایک کم تھا۔ مالک نے خوش ہو کر ایک دفعہ مسکرائے اور دل میں یہ گمان کیا کہ میں علی کے قریب ہو گیا، دل میں گمان کیا علی کے قریب ہو گیا۔ علی نے فوراً بھانپ لیا اور کہا اے مالک مجھے یہ بتا، کیا تم نے جتنے مارے ہیں کیا ان کی نسلوں کو پرکھا ہے؟ ابھی جملہ سنیے گا، مالک نے نہیں بتایا، علی میں نے یہ سوچا ہے، تو پتا چلا پیدا ہونے سے پہلے ہی جو خیال کو بھانپ لے اسے علی کہتے ہیں۔ ابھی تم سوچو گے بھی نہیں، علی کو پتا چل جائے گا تیرے ذہن میں کیا بات آنے والی ہے۔ مالک نے ابھی سوچا تھا اور مسکرائے تھے کہ میں علی کے قریب ہو گیا، کہ میری گنتی علی کی گنتی کے بالکل قریب ہے۔ علی نے فوراً کہا مالک پہلے یہ بتا، کیا جتنے تم نے مارے ہیں کیا ان کی نسلوں کو پرکھا ہے؟ مالک نے کہا یا امیر المومنین میرے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں۔ تو علی نے ایک خوبصورت جواب دیا، کہا مالک دیکھ میری تلوار جس کافر پہ اٹھی وہ پہلے دیکھتی رہی، اگر اس کی 70 پشتوں تک کوئی مومن تھا میری تلوار نے اسے چھوڑ دیا۔ علی نے کیا جواب دیا؟ لطیف بات ہے، مومن مزہ لیں گے، یہ نہیں کہا میں دیکھتا رہا، کہا میری تلوار دیکھتی رہی، میری تلوار دیکھتی رہی۔ تو پتا چلا
उजाले में, दिन की रोशनी में नबी की मौजज़ा नुमा आंखें करती रही हैं। शब की तारीकी में अली के बोसे ले लेके जुल्फ़िकार करती रही। शब की तारीकी में लैलतुल हरीर का वाक़या है, रात का वाक़या है। लैलतुल हरीर याद है ना? अली की तलवार वो काम करती रही जो नबी ने दिन के उजाले में किया। और नबी खुदा ने, लोग ने जब दुआ की, अच्छा मालिक अश्तर ने क्या कहा कि या अली मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। और अली ने कहा कि देखो मेरी तलवार तब तक उठी नहीं जब तक 70 नस्लें पुश्तें परख नहीं ली। अगर 70वीं पुश्त तक कोई मोमिन था तो उसे मेरी तलवार ने छोड़ दिया। तो एक जुमला कहूंगा आपकी फजीलत का है, बैठे हुए एक मोमिन की फजीलत का है। 70 पुश्तों से पहले 69 पुश्तें आती हैं। 70वीं पुश्त की बात की ना अली ने, कहा 70वां मोमिन हो तो तब तक को छोड़ दिया। 70 से पहले कितने आते हैं? 69 पुश्तों तक कौन हुआ? काफिर। 70वीं पुश्त में मोमिन। अरे जुमला सुनना, अली एक मोमिन की खातिर 70 काफिरों को छोड़ सकता है। मोमिन वो है कि जिसकी खातिर 70 काफिर, एक कम 70 काफिर छोड़ दिए जाते हैं।